بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست بالآخر فیصلہ کن مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اگلا ہفتہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ 3 بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، سامان باندھ لیجئے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے عام ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کو اسلام آباد انتظامیہ قلعے میں تبدیل کر رہی ہے، یہ تیاریاں بھی شروع ہیں۔ ایک حاضر سروس جرنیل کی پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں اور ایک صحافی اور یوٹیوبر سے خفیہ ملاقات کا ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ یہ جرنیل کون ہو سکتے ہیں اور دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل رکھنی ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر نکلے آئے ہیں، تو لانگ مارچ کا ایک ماحول بننا اب شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد کو قلعے میں تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایک تو ریڈ زون ہے، ریڈ زون کے مختلف جو اطراف ہیں وہاں پر ڈی چوک ہو، آگے جو ہے میریٹ والا چوک ہو، اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا جو ہے وہ روڈ جا رہا ہے، اور پھر سرینا کی طرف آئیں، نادرا چوک ہے، ہر طرف جو ہے وہ کنٹینرز کی بڑی تعداد ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دروازے بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جو پلرز ہیں، سیمنٹ سریا، اس کا کام بھی شروع ہے تاکہ کسی طریقے سے راستے کے اندر مظاہرین کو روکا جا سکے۔ دوسری طرف فیض آباد اور اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر بھی مسلسل کنٹینرز کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ جب آپ کو علم ہے کہ یہ کنٹینر کس مقصد کے لیے ہیں تو آخر وہ تمام کنٹینر پنجاب اور کے پی کے کی حدود سے گزر کر جا رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ نہیں رہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب بنی گالہ کے اندر ایک انتہائی عام اجلاس بلا لیا گیا، اور اس اجلاس کے اندر لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ شاہد خان صاحب اس کا جو اشارہ ہے وہ اپنے عام ذمہ داران کو دیں، اور لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ اسلام آباد بنی گالہ میں بیٹھ کر دیتے ہیں یا وہ لاہور کے اندر جا کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مشاورت ہو رہی ہے، اور عمران خان کو اگر ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کچھ اور رہنما جو ہے وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، تو فرسٹ لیئر سیکنڈ تھرڈ جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے آلریڈی پلاننگ ہو چکی ہے۔ کتنی کارآمد ہوتی ہے اس وقت، چونکہ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، تو اس طرح گرفتاریاں بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں پر ایک اور بڑا عام معاملہ ہے۔ فواد چودھری نے بالکل واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ کارکنان بالکل تیار ہو جائیں، سامان باندھ لیجئے، چونکہ کسی بھی وقت لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اور یہ لانگ مارچ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر رہنما جو ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ لانگ مارچ بالکل تیار ہے اور ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے اپنے کندھے استعمال نہیں ہونے دی، اور اب رانا ثناء اللہ اور جو حکومت ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے ڈنڈا چلانے کا، انتظامی معاملات کا، لیکن اگر جو انسانی حقوق ہے یا جو پروسیشن کا ایک باقاعدہ آئینی حق ہے اس کو اگر پامال کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں مقامی، ان کا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہے ان پر بڑا اس وقت جو ہے وہ ایک سمجھیں پریشر ہے۔ دوسری طرف سلیم صافی جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے، اور سلیم صافی آپ کو علم ہے آج کل عمران خان کے حوالے سے تو وہ بالکل صحافی تو ہے ہی نہیں، وہ بغض اور عناد رکھتے ہیں بلکہ دشمنی رکھتے ہیں، اور یہاں پر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ عمران خان نے بڑا منت ترلا کیا ہے لیکن انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو اس وقت جو اصل این آر او ہے وہ لینے کی کس کو ضرورت ہے؟ وہ عمران خان سے باقیوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور اگر عمران خان کو اور اس عوام کو کچلا جاتا ہے تو پھر اداروں کے حوالے سے بڑے سوالات کھڑے ہوں گے، ایک نفرت پیدا ہوگی، اور وہ بھی ان زرداریوں اور شریفوں کو اس قوم پر مسلط رکھنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت ہر جگہ پر چوک چوراہے پر جو سوالات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آخر ادارے جو ہے وہ ان شریفوں کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی جو ہے ان کو خراب کر سکتے ہیں، اور چند جو یہ صحافی ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر۔ اب ایک جو بڑا دعویٰ آیا ہے، آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر، ایک تو
آگے چونکہ آرمی چیف کی ایک عام تعیناتی ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے. مشاورت کا سلسلہ جو ہے ویسے تو کافی دنوں سے شروع ہے. لندن کے اندر زرداری کے نمائندے اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. گزشتہ روز ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ یہاں پر اناؤنس ہونا ہے. تو ایک رسمی جو مشاورت ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. تو آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ معاملہ بھی حل ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان بظاہر تو ان کو بند گلی کے اندر یہ پھینکنے کے سارے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا دیگر جو فیصلہ جات، کچھ اور مقدمات بنانے کی کوشش ہے، لیکن اس کا فائدہ شاید نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو دعویٰ ہے یہ حکومتی جو صحافی ہیں ان کی طرف سے ایک پراپیگنڈا ہے. پچھلے عرصے کے اندر ہم نے دیکھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کو نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ چارج شیٹ کرتی رہی. پھر ہم نے دیکھا جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا نام ہٹ گیا اور جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو لوگ اس پر تو سوالات اٹھاتے ہی ہیں، لیکن اب جو حکومتی صحافی ہیں انہوں نے ایک ایسا تاثر قائم کر دیا ہے. اب یہ تاثر درست ہے غلط ہے یہ تو ظاہر ہے جو ادارہ ہے وہی اس کو کلیئر کر سکتا ہے. باقی تو مارکیٹ کے اندر مختلف افواہیں مختلف ذرائع سے پھیلتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ شاید جو چند جرنیل ہیں یا جس طرح کوچ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، باقی جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے. تو یہ تاثر بھی بڑا خطرناک ہے. حکومت غلط ہے صحیح ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ادارہ جو ہے اس کو تو متحد رہنا چاہیے جس طرح کی بھی صورتحال ہو، اور انہیں آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہنا ہے. اب یہاں جو ہے دعویٰ کیا ہے ایک تو عمران شفقت ہیں، یہ ایک صحافی ہیں اور ویسے نون لیگی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جتنے بھی نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں صحافت کے اندر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اصل صحافی ہیں، ہم غیر جانبدار صحافی ہیں. جبکہ ان کی جو پوری طبیعت ہے وہ نظر آتی ہے. ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ تو اس لیے بات کرتے ہیں، ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ٹھوس ہو گیا ہے. تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ عمر چیمہ اور اعزاز سید انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر. وہ دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 رہنما ہیں، ان میں ایک صدر علوی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسد عمر ہیں، پھر پرویز خٹک ہیں. یہ 3 رہنماؤں کی پچھلے ان چند دنوں کے اندر F10 اسلام آباد میں ایک رہائشگاہ پر ایک حاضر سروس جرنیل جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی جرنیل ہیں جن کو عمران خان کے وہ بڑے جو پسندیدہ تھے. تو اب یہ آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان 3 کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے ڈسکس ہوئی ہیں. اب یہ ملاقات جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور باقیوں کے نوٹس کے اندر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے نوٹس میں نہ ہوں. بہرحال یہ تو ادارے کا مسئلہ ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہاولپور کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. ایک یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، بول نیوز سے وابستہ ہیں، ان سے بھی جنرل فیض حمید سے وہ بھی ملاقات انہوں نے بھی کی ہے. اور یہ مقصد یہ ہے ساری بات کا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جنرل فیض شاید اپنے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو بننا نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. یہ میں نے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ عمران شفقت ہیں، حکومتی صحافی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خون خرابہ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. میرے پاس یہ خبر پہلے تھی لیکن میں یہ کہہ نہیں رہا تھا. تو ایک ایسا تاثر کہ وہ جو حاضر سروس جرنیل ہیں وہ کہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پلاننگ کر کے تو کوئی بغاوت اور یہاں پر ایسا ماحول جو ہے وہ قیاس کو جنم دینا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، بہت بڑا الزام ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے. ظاہر ہے یہ ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے، انہوں نے دیکھنا ہے. تو اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مار داڑ کریں گے، اس طرح کی پلاننگ ہوئی ہے. اور یہ جو یوٹیوبر ہیں، صحافی بھی ہیں، بول نیوز سے بھی ہیں. اب میں تو دیکھ رہا ہوں سمیع ابراہیم، ان کا میں نے دیکھا ہے شور کوٹ علاقہ ہے، پھر وہ ان کا پچھلے دنوں کی جو سرگرمی ہیں وہ آنا جانا بھی میں نے چیک کیا ہے. پھر جو ہے وہ عمران ریاض، ان کو بھی یہ یوٹیوبر ہی مانتے ہیں، صحافی نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بول نیوز سے وابستہ ہیں. انہوں نے نیا بول نیوز پر پروگرام کیا ہے، تو وہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے. پھر صدیق جان ہیں،
وہ بھی ظاہر ہے بول نیوز کے اندر ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں. تو یہ میں نے تھوڑا سا غور کیا ہے کہ ان میں ظاہر ہے اب بول نیوز سے بھی وابستہ ہو، یوٹیوبر بھی ہو، تو یہی چند ایک جو عام نام ہے وہ جمیل فاروقی تو ہو نہیں سکتے. تو یہ بہرحال ایک عام ان میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یوٹیوبر اور صحافی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بڑی مہم چلائی ہے پچھلے دنوں کے اندر اور ابھی بھی چلا رہے ہیں. تو ان کی بھی یعنی وہ تاثر دیا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ان کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ جنرل فیض یا کوئی بھی جو ہے وہ حاضر سروس جرنیل انہوں نے دعویٰ کیا ہے، نام نہیں لیا. تو وہ ہو سکتا ہے جنرل فیض جو ہے وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لیکن چونکہ ان کا نام اکثر آ رہا ہے تو لوگ اب اس کو یہی سمجھ رہے ہیں چونکہ نام نہیں لیا تو اب وہ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو نشانیاں دی ہے. تو اب یہاں پر یہ ہمارا ظاہر ہے ادارے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ خطرناک بات ہے، اور یہ اداروں کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ایک آپس کے اندر جو ان کا ایک باہمی اتفاق ہے، اس کا یہ بتانا کہ آپس میں بڑی تفریق ہے، تو یہ اور زیادہ تشویشناک بات ہے. کوئی بات نہیں، حکومتیں جو ہے وہ سیاسی جدوجہد جاری رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر سوالات بھی اٹھتے ہیں، اس پر بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اگر بات کی جائے تو یہ انتہائی تشویشناک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کو این آر او لینے کی ضرورت ہے یا عمران خان سے این آر او لینے کی ضرورت ہے؟ اگر عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بھئی ہم جو بات چیت کر رہے ہیں یا بیک ڈور رابطے ہیں اس کا مقصد ایک ہے تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ تصادم نہ ہو، ادارے اور عوام آمنے سامنے نہ آئے، تو اس کو ہم آخری حد تک آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا ٹینشن پڑی ہوئی ہے. یہ جتنے مائنس کریں گے اتنے ضرب ہوتی جائے گی، پلس ہوتے جائیں گے، تو عوام اپنا خود جو ہے وہ جمہوری حق استعمال کرے گی. بہرحال یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست کی جو اگلی ڈائمینشن ہے، اس کو جو دھندلا پن ہے اس کو یہ کافی حد تک واضح کرے گا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.